السلام علیکم۔ آپ کچھ بھی کرتے ہیں، آپ کو ورزش کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ گاڑی لے آتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کے کھڑکی، دروازے، ٹائر وغیرہ سب دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی چیز کم ہو تو آپ فوراً ٹائروں کی ہوا چیک کرتے ہیں، انجن دیکھتے ہیں۔ اس طرح موٹر سائیکل ہے، کوئی اور چیز ہے، کپڑا ہے، اس کو آپ دیکھیں دھلواتے ہیں، استریاں کرواتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر کے پہنتے ہیں۔ اسی طرح اپنی صحت کو بھی اسی طرح دیکھنا چاہیے۔ خالی نہا لیا بہت بڑی بات ہے، نہا لیا اور اچھے کپڑے پہن لیے بہت اچھی بات ہے، لیکن ہر ایک دیکھیں آپ کو بھی تو پرزے لگے ہوئے ہیں، آپ کے دو بازو ہیں، ان دونوں بازو کا خیال رکھیں، ہر بازو پہ توجہ دیں۔ دیکھیں میں نے اپنے ایک بازو کی کتنی ورزش کی ہے صبح، کم سے کم یہ ان کو 100 دفعہ تو اوپر نیچے ان کی ورزش ہونی چاہیے، ہر بازو کی 100 دفعہ ہونی چاہیے، دونوں بازو کی ملا کے ہونی چاہیے 100 دفعہ، یہ تو دونوں کٹھے بھی آپ اوپر نیچے کر سکتے ہیں۔ انگلیوں کی، کوہنیوں کی، کندھوں کی، جب تک یہ ورزشیں نہیں کریں گے آپ ہیرو نہیں بن سکتے۔ اگر آپ کسی بھی کام میں ہیرو بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے علم کا نمبر ہوتا ہے، اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کریں، علم حاصل کریں، اور دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے کہ آپ کی صحت بہترین ہو، آپ کی بہترین صحت ہو، آپ کے جو جسمانی حصے ہیں وہ بہترین کام کرتے ہوں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان میں خوراک اور ورزش آتی ہے، اور بہترین خوراک جو بھی ہو تھوڑی کھائیں، اچھی کھائیں، بجائے ڈھیر ساری 2 پلیٹیں بھری ہوئی کھانے کے تھوڑی سی کھا لیں لیکن بہترین ہو۔ آپ طاقت دیکھیں کہ کس میں ہے، دیکھیں سونے میں کیا ہے، سونے کی معمولی سا ایک وہ ناک میں ڈالنے والا اور کان میں ڈالنے والا لونگ سا ہوتا ہے، وہ بھی آج کل لاکھوں روپے میں ہو رہا ہے، اور اس کے بدلے میں آپ دوسرا لوہا، ٹیپا، ٹین، کاغذ، گتے دیکھیں لوگ ٹکے بھاؤ مل جاتے ہیں، کوئی ویلیو نہیں، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ یہ خوراک کا بھی یہی مسئلہ ہے، بعض بہت وزن میں کم ہوتی ہیں، بہت ہی چھوٹی معمولی سی لگتی ہیں، پلیٹ میں رکھی ہوئی ہو، آپ کا پیٹ ہی نہیں بھرے گا، آپ دیکھ کے رہیں گے یار یہ کیا رکھ دیا میرے آگے، لیکن وہ آپ کے جسم میں جا کے ہلچل مچا دیتی ہیں اور طاقت بھر دیتی ہیں۔ تو لہٰذا دیکھ بھال کے تازہ خوراک، بہترین خوراک اور ہضم ہونے والی خوراک کھائیں، اور طریقے سے کھائیں جو بھی آپ کو سوٹ کرے۔ اور اسی طرح باقی ورزش کے لیے سب ورزش پہ تو کوئی خرچہ بھی نہیں آتا نا، مفت کی ورزش ہے، آپ کو ہاتھ پاؤں ہلائیں، پاؤں کی کریں، انگلیوں کی کریں، گھٹنوں کی کریں، دیکھیں جو بھی جہاں بھی کوئی جوڑ ہے وہاں کریں، پاؤں کی انگلیوں میں، ہاتھ کی انگلیوں کی بھی ان کو دبائیں، کھینچیں، آگے پیچھے مروڑیں، بند کریں، کھولیں۔ اسی طرح ہونٹ، منہ، کان، ناک، سر کے بال، کان کو کھینچیں۔ کان پرانے زمانے میں پڑھتے تھے کہ وہ جو بچوں کو سبق یاد نہیں ہوتا تھا یا ذرا ذہنی طور پہ کمزور ہوتے تھے تو حافظ صاحب جو تھے، قاری صاحب، ان کے کان کھینچتے تھے۔ ان کی طرح تو نہ کھینچیں، وہ بہت ظلم کرتے تھے۔ اور اس کے پیچھے بھی ہے کوئی پرانا، ہمیں اس کا پتہ نہیں، ابھی سائنس ہمیں بتائے گی۔ کان کھینچنے سے دماغ تیز ہوتا ہے، جس بندے کا دماغ کچھ اس طرف توجہ نہیں دے رہا، پڑھائی کی طرف یا کسی بھی کام کی طرف، یہ دوسرے کاریگر لوگ وغیرہ بھی بچے ہم سیکھنے کے لیے ڈالتے ہیں تو وہ بھی کان کھینچتے ہیں۔ کان بہت زیادہ نہیں کھینچنے چاہیے، لیکن تھوڑا سا ایسے جیسے بٹن آن ہوتا ہے ایسے، اس طرح اگر ہم اس کی مالش کریں، کانوں کی اوپر نیچے گول گھڑی کی طرح گھمائیں ہاتھ کو کھول کے، اسی طرح چہرے کی، گردن کی، ہمارے جو رخسار ہیں ان کی، تھوڑی کی، آنکھوں کے اوپر ایک پورا ہتھیلی دونوں طرف سے رکھ کے نا، پیشانی پہ اور نیچے اس پہ، اور آنکھ پہ دباؤ کسی صورت نہیں پڑنا چاہیے، نازک ہوتی ہے۔ ایک دو خبریں میں نے پڑھی ہیں کہ وہ اسی طرح کر رہے تھے تو ان کی آنکھیں ضائع ہو گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا، انہوں نے بہت زور سے دبا لیا ہوگا۔ آنکھ بالکل آرام سے دبانی ہے، باقی چیزوں پہ بھی دھیان رکھنا ہے۔ اگر درد ہو رہی ہو، محسوس ہو رہا ہو کہ کوئی گڑبڑ ہے تو فوراً ہلکا ہاتھ کریں یا بالکل چھوڑ دیں کچھ دیر کے لیے۔ کانوں کی مالش کریں، گردن کی مالش کریں، سر پہ تو صبح و شام آپ تیل کی لگاتے تھے، پرانے زمانے میں ہمیں ماں باپ پکڑ لیتے تھے زبردستی، صبح بھی تیل لگتا تھا، جی پڑھنے جانا ہے مدرسے اور سکول تو اس کا دماغ تیز ہوئے گا۔ وہ شام کو بھی بٹھا لیتے تھے، مغرب سے پہلے سامنے بٹھا لیتے تھے اور اچھی خاصا 10-15 منٹ لگاتے تھے۔ ان زمانے میں منٹ شنٹ تو ہوتے نہیں تھے، اندازہ ہوتا تھا تو کچھ دیر بیٹھتے، کچھ لمحے، کچھ وقت، تو وہ روز ڈیلی مالش ہوتی تھی اس قسم کی، اور ہاتھ پاؤں کی بھی کرتے تھے۔ تو لہٰذا آپ بھی اپنی صحت پہ توجہ دیں۔ اگر آپ نے ہیرو بننا ہے، اگر آپ نے اپنے کام میں ماہر بننا ہے، اور اگر آپ نے کمانا ہے کچھ، اور نام کمانا ہے، پیسہ کمانا ہے، صحت کمانی ہے، عزت کمانی ہے، تو آپ کو خود پہ توجہ دینی ہوگی۔ اپنے سے باتیں کیا کریں، میں بہترین ہوں، میں بہت اچھا ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں، میں بڑھ رہا ہوں، سب سے آگے نکلا ہوا ہوں، اور میری شکل بہت پیاری ہے، میں حسین ترین ہوں، میں چاند ہوں۔
میں عقل مند ہوں، میں ذہین ترین ہوں، اس طرح کے جملے رٹ لیں خوبصورت اور صبح و شام بولا کریں. اور یہ آگے اس کے اوپر بہت ساری ویڈیو بنی ہوئی ہیں، مزید اس کی طرف آئیں گے، اللہ آپ کو شوق دے تو پھر آپ دیکھ لینا، نیٹ بھرا ہوا ہے. لہٰذا یہ ہر وقت ورزش، ذرا بھی ٹائم ملے کان کے اوپر ہاتھ مارنا شروع کر دیں، گردن پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیں، اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. بہترین کام جو ہے سیڑھیاں چڑھنا ہے، پش اپ کرنا ہے اور یہ بیٹھ کے نکالنی ہے. یہ بہترین ہے، ہر حال میں فائدہ دیتی ہیں. بیماریاں انتظار کر رہی ہوتی ہیں، ایسے بالکل جیسے شیر انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور ہماری بھینسیں جانوروں کے جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تو جھنڈ میں جس کو کمزور دیکھتا ہے، ذرا کم ہے یا قد کا چھوٹا ہے، اس پہ حملہ آور ہو جاتا ہے، پکڑ لیتا ہے، دبوچ لیتا ہے، کھا جاتا ہے. یہی حال بیماریوں کا ہے. ہر طرف سے یہ لائن لگا کے کھڑی ہوئی ہمارے ساتھ ساتھ پھر رہی ہے. اگر ہم ورزش کرتے رہیں، اچھی خوراک کھاتے رہیں اور جان مارتے رہیں اپنے اوپر، تو مجال ہے کسی بیماری کی آ جائے، آئے گی، مر جائے. کتنے لوگوں کو کرونا ہوا، انہی کو ہوا نا جو کسی وجہ سے کمزور تھے، جو بالکل صحت مند تھے، جو ورزشیں کرتے تھے. کرونا کے دنوں میں بھی جیلانی پارک بھری ہوئی تھی، لبرٹی جامع شریف بھری ہوئی تھی، ماڈل ٹاؤن بھرا ہوا تھا، نواز شریف پارک بھری ہوئی تھی، کیولری کی ساری جتنے بھی لوگ آ رہے تھے اور بالکل فٹ تھے اور ابھی بھی زندہ سلامت ہیں. حادثے مار دیتے ہیں، کوئی گاڑی کے نیچے آ گیا کسی وجہ سے غلطی سے، تو آسمانی بجلی گر پڑی، اس سے بھی بچا جا سکتا ہے بندہ ہوشیار ہو، احتیاط کرے تو. ورنہ بیماری سے مرنا تو یہ ہماری غلطی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی وہ چھپی ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیں. بہت شکریہ، ویڈیو بہت لمبی ہوگی، سوری معذرت خواہ ہوں. اللہ حافظ.